پروردگار کا ہی وعدہ ہے کہ میں جسے چاہے بیٹے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں۔ شادی کب کرو گے، بعد میں یہ کہ اولاد کب ہوگی، تانے سننے پڑتے ہیں معاشرے میں، خاندان میں۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہو یا لوگوں کا رویہ ہو۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ایک ایسی نعمت کے بارے میں اور ایک ایسے حالات اور صورتحال کے بارے میں پوچھا جو لوگ اس سے محروم ہیں۔ اولاد کی نعمت، بچوں کی نعمت۔ بہت سارے لوگ سید محمد علی زنجانی صاحب سے اس وظیفے کے بارے میں پوچھتے ہوئے لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں اور شاہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس سے ان کے ہاں بھی اللہ پاک اولاد دیں، ان کے آنگن میں بھی خوشیاں آئیں اور ان کی بھی صورتحال وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو سید محمد علی زنجانی صاحب، کوئی ایسا وظیفہ لوگ جاننا چاہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی جھولیاں بھاری کر دے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب، اور یہ پروردگار کا ہی وعدہ ہے کہ میں جسے چاہے بیٹے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں، جسے چاہے دونوں عطا کرے اور جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ تو یہ راز کی باتیں، معرفت کی باتیں ہیں، اس رب کو جاننے کی باتیں ہیں۔ اور دوسری جانب رب یہ بھی کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں دیتا ہوں۔ آج بڑا یہ سینسٹیو ایشو ہے کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے مابین جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر بچیوں کو، خاص طور پہ لڑکوں کو بھی، بہت سارے ایسے جو نئے کپلز ہوتے ہیں ان کو مختلف تانے سننے پڑتے ہیں معاشرے میں، خاندان میں۔ پہلے یہ کہ شادی کب کرو گے، بعد میں یہ کہ اولاد کب ہوگی۔ تو یہ چیز ذہنی کوفت کا شکار بن جاتی ہے کہ ایسے کپل جو اولاد کی طرف جا بھی رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ تو آج میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کو اولاد کی خواہش ہے وہ لوگ یہ کریں کہ خشک میوہ جو ہے، خشک میوے کے 6 دانے وہ لیں جن کو بیٹی کی خواہش ہے، 9 دانے وہ لیں جن کو بیٹے کی خواہش ہے۔ اور اس کے اوپر آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 35 چل رہی ہے، جس کے آخری جملے ہیں کن فیکون، کہ یہ خاص طور پہ اولاد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ باقاعدہ اس میں ذکر ہے، آپ اس کے ترجمے کو سمجھیے کہ اس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 6 دن وہ لوگ پڑھیں گے، ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے اس کو 6 دفعہ پڑھنا ہے جن کو بیٹی کی خواہش ہے، کہ 6 دانے آپ نے لینے ہیں اور ہر ایک دانے کے اوپر 6 دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اور جن کو بیٹی کی خواہش ہے انہوں نے 9 دانے لینے ہیں اور انہوں نے 9 دن پڑھنا ہے، ہر ایک دانے کے اوپر اس کو آپ 9 دفعہ پڑھیں گے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے روزانہ جب بھی ان کو پڑھ لیں، ایک دن آپ نے 6 دانوں پہ پڑھا یا 9 دانوں پہ پڑھا، تو آپ نے وہ دانے خود بھی کھانے ہیں اور اس میں سے آدھے دانے آپ نے اپنے شوہر کو دے دینے ہیں۔ جہاں پہ بیٹی کے لیے کہ 3 بیوی کھائے گی، 3 جو ہے وہ شوہر کھائے گا، لیکن دوسری جانب جو ہے 4 دانے بیوی کھائے گی، 4 دانے شوہر کھائے گا، 1 دانہ بچ جائے گا۔ وہ دانہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، جب آخری 9 دن ان کے مکمل ہو جائیں گے تب یہ آپ نے دونوں نے مل کے اس کو کھا لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کی افادیت اس وقت ہوگی کہ جب آپ اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے سراؤنڈنگز میں مسک الہدا کی جو خوشبو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس خوشبو کے ہونے سے جو پازیٹیو انرجیز ہیں، خاص طور پہ یہ خوشبو بھی تیار اسی لیے کی گئی ہے کہ آپ کے جو وظائف ہیں اس کی جو قبولیت ہے، اس کے جو معاملات ہیں، آپ کے ذہن کی جو اٹینشن ہے وہ آپ کی درست اور بہتر انداز میں رہے۔ اور اس کی خوشبو سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو وجود ہے، کہ بہت سارے جیسے مرد و خواتین ہیں، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، آپ کی انرجیز ہوتی ہیں وہ بھی بوسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو آپ SayyidAliZanjani.com پہ جا کے اس کو آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں، یا +923041121106 +9233042852 پہ آپ ڈائریکٹ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ اس کو منگوا بھی سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک اہم بات کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی خود سے یہ وظیفہ نہیں کر سکتا تو ان کے بہاف پہ ان کے والدین میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے، ان کے دوستوں میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے، ان کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے، کوئی عزیز بھی کر کے
ان کو دے سکتا ہے کہ آپ یہ جو دانے ہیں یہ آپ کھا لیجئے، اس کے بعد اللہ پاک کی ذات کرم کرنے والی، اور انشاءاللہ تعالی بڑا مجرب وظیفہ ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آسانیاں کرے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، کلام الہی کی طاقت اس وظیفے سے جھلک رہی ہے۔ یقیناً اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔